اسٹوڈیوز میں ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی صاحب کو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹم 2024 کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، آپ اس کا تعارف پیش کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیہ عربی و علوم اسلامیہ جو ہے وہ 8 مختلف شعبوں پر مشتمل ہے، جس میں ڈپارٹمنٹ آف قرآن اینڈ تفسیر ہے، ڈپارٹمنٹ آف حدیث ہے، ڈپارٹمنٹ آف شریعہ ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ ہسٹری اینڈ کلچر ہے، ڈپارٹمنٹ آف سیرہ اسٹڈیز ہے، ڈپارٹمنٹ آف مطالعہ ادیان ہے، انٹرفیس اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف عربک اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اکنامکس. یہ ہمارے 8 شعبے ہیں کلیہ میں، اور یہ 8 شعبے مختلف پروگرامز آفر کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ان تمام اسپیشلائزیشنز کے ساتھ اس وقت 10 ہمارے بی ایس کے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، مختلف الگ الگ تخصصات کے ساتھ. اس کے ساتھ ہمارے ایم فل کے 7 پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے 6 پروگرام ہماری فیکلٹی سے آفر ہو رہے ہیں. اسپیشلی اگر آپ پوچھیں تو آٹم 24 کے حوالے سے تو ہمارے اس وقت پی ایچ ڈی کے 3 پروگرام آفر ہو رہے ہیں. پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز جنرل، پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز سیرہ اسٹڈیز، اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز انٹرفیتھ اسٹڈیز. یہ 3 ہمارے پی ایچ ڈی کے پروگرام، اور 3 ہی ہمارے ایم فل کے پروگرام اس سیمسٹر میں آفر ہو رہے ہیں، جس میں حدیث میں ایم فل ہے، سیرہ میں ایم فل ہے، اور انٹرفیتھ اسٹڈیز میں ایم فل ہے. یہ 3 ایم فل اور 3 پی ایچ ڈی کے پروگرام آٹم میں آفر ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے پروگرام جو ہے وہ اسپرنگ 25 میں پھر آفر ہوں گے. یہ روٹیشن ہمارے یہاں چلتا ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی جو پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، اگر ان میں ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو کون کون سے اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے؟ جی، ہمارے ہاں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ایم فل کے لیے، وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے، یا اس کے ایکولنٹ اور کوئی بھی ڈگری ہو جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے ایکولنٹ ہوتا ہے. جیسے درس نظامی کی ایکولنٹ ڈگریز ہوتی ہیں جو ایچ ای سی جن کو ایکول کرتا ہے، اسی طرح ایل ایل بی شریعہ ہے، مختلف جو بھی یعنی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان اسلامک اسٹڈیز کے ایکولنٹ جو ڈگریز ہیں وہ بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ. یہ بنیادی طور پر یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ یہ میرٹ بیسڈ ہے اور ہمارے پاس سیٹیں بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ میرٹ میں ظاہر ہے پھر اس کے بعد انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، اور جو اویلیبل سیٹس ہیں اس کے حساب سے ہم سلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سوال ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. علی اقبال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کلاسز کا کیا ہے، آن لائن ہوں گی یا فیس ٹو فیس ہوتی ہیں ایم فل کی؟ جی، ایم فل کی کلاسز جو ہیں وہ ہماری یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارا فیس ٹو فیس پروگرام ہے، لیکن اس میں اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے ہم اس کی جو کلاسز ہیں وہ ہم آن لائن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایم فل پی ایچ ڈی دونوں کی جتنے بھی اس ٹائم ایڈمیشنز آفر ہوئے ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو اس کا پھر اسکوپ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جیسے بی ایس انہوں نے بیسک جنرل اسلامک اسٹڈیز میں کیا، اس کے بعد وہ ڈفرینٹ اس کی کسی بھی برانچ میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو ان کا فیوچر میں جاب کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہوں گی؟ جی، اس میں ہماری جو ڈگری ہے اسی لیے ہم نے اس کا نام اسلامک اسٹڈیز ڈگری کا رکھا ہے، تاکہ آگے جابز کے حوالے سے طلباء کے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں. تو یہ ایک جنرل نام رکھا ہے، لیکن ٹرانسکرپٹ پہ پھر آپ کی اسپیشلائزیشن شو ہو جاتی ہے. لیکن جو ڈگری ملتی ہے آپ کو بی ایس کی یا ایم ایس کی، وہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز، ایم ایس اسلامک اسٹڈیز، پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. آگے بریکٹ میں آپ کی اسپیشلائزیشن مینشن ہوتی ہے، تو اس لیے ایکولی یہ لوگ جو ہیں وہ آگے، مثال کے طور پر کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے قرآنک اسٹڈیز کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ، ماسٹر ڈگری ہے اس کے پاس، تو وہ ہمارے ایم فل کے کسی بھی دوسرے پروگرام میں آ سکتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک وہ بالکل پوچھا، سوال بھی تھا. ہاں جی، تو وہ شاید کسی اسٹوڈنٹ نے قرآن میں اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، اور قرآن میں اس سیمسٹر میں ہمارے ہاں ایم فل کا پروگرام نہیں آفر ہو رہا، ٹھیک ہے. وہ اسپرنگ میں آفر ہوگا، لیکن وہ دوسرے ایم فل پروگرامز میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک اس ہے کے سر. لیے ساتھ ہی ایلیجیبل ہے. انہوں نے ایڈمیشن پروسیس بھی پوچھا ہوا ہے، تو یہ آن لائن ہی ہے جو اسے ہاں، اپلائی کریں گے ایڈمیشن ہم؟ پروسیس ہماری جو پراسپیکٹس ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیلز ساری اویلیبل ہیں، اس میں پروگرامز کی، اس میں کورسز کی، اور ہر چیز اس میں
ایویلیویشن کا کرائیٹیریا اور فیس اسٹرکچر، ہر چیز ہماری پراسپیکٹس میں ڈیٹیلز موجود ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ریسرچ جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، تو اگر ہم اس کا ذکر کریں اور اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا ریسرچ فیسلٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ جی، ہماری جو کلیہ ہے کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، اس کا ریسرچ میں تحقیق میں بہت ہی مضبوط ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ناظرین اور سامعین کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ایم فل اسلامک اسٹڈیز پروگرام ہے، پورے ملک میں سب سے پہلے جس ڈپارٹمنٹ سے یا جس فیکلٹی سے آفر ہوا، وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی علوم اسلامیہ کی فیکلٹی سے ایم فل علوم اسلامیہ آفر ہوا۔ اس کے بعد باقی یونیورسٹیوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو اس میں ریسرچ کے حوالے سے اور ریسرچ کورسز کے حوالے سے ہماری یونیورسٹی پائنیئر کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک بڑی مضبوط ہماری روایت ہے تحقیق کے حوالے سے۔ اور یہ ہمارا جو ایم فل پروگرام ہے، یہ 1987 سے یہ شروع ہے اور مستقل ابھی تک چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ میرٹ بیسڈ ہے اور بہت ہی اس میں سخت قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے، پورے ملک سے درخواستیں آتی ہیں اور میرٹ کی بنیاد پر ہم اس میں سلیکشن کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے، وہ بھی ریسرچ میں بڑا اس کی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں ریسرچ جرنلز ہیں، 3 ریسرچ جرنلز ہمارے ہاں کلیہ سے نکل رہے ہیں۔ اس میں معارف اسلامی ہے، سیرت اسٹڈیز ہے اور البحث العربی ہے۔ یہ 3 ریسرچ جرنلز ہمارے ہاں سے ریگولرلی شائع ہو رہے ہیں، اور تینوں ریسرچ جرنلز ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ بھی ہیں، اور اسی سال ہم مزید 3 نئے ریسرچ جرنلز کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سال وہ بھی شائع ہو جائیں گے۔ ریسرچ کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ہاں اسلامی تحقیق کا اشاریہ ہے، اسلامک ریسرچ انڈیکس۔ تو ہماری یونیورسٹی نے، شعبہ فکر اسلامی نے اس کا آغاز کیا 2014 میں ایچ ای سی کے تعاون سے اور ان کی ریکگنیشن کے ساتھ۔ تو یہ ایک انڈیکسنگ ایجنسی ہے جس میں پورے علوم اسلامیہ کے جتنے بھی جرنلز ہیں پورے پاکستان سے شائع ہوتے ہیں عربی اور علوم اسلامیہ کے، ان سب کو انڈیکس بھی کیا جاتا ہے، اور آن لائن ایکسیس فری بھی اس میں ہم دیتے ہیں تمام جو ریسرچ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، اسٹوڈنٹس کے ایکسپوجر کے لیے کیا کانفرنسز اور سیمینار کا انعقاد کروایا جاتا ہے تاکہ وہ اٹینڈ کریں اور ان کا ایکسپوجر مزید بڑھے؟ جی، کانفرنسز سیمینارز تو ہماری ایک پرماننٹ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ریگولر ہمارے ہاں کانفرنسز، سیمینارز، خطبات، خاص طور پہ خطبات میں ہمارا بہت مقبول پروگرام خطبات اسلام آباد ہے، جس میں 100 لیکچرز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں، جس میں کوئی 22-23 لیکچرز ابھی تک ہو چکے ہیں۔ کانفرنسز سیمینار بہت ریگولرلی ہمارے ہاں ہوتے ہیں، فیکلٹی سیمینار تو ہر مہینے ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس سال میں 2 یا 3 کانفرنسز ہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی جو بہت ہی کامیاب ہوئی، اجتہاد بالمقاصد کے عنوان سے۔ بہت انوویٹو آئیڈیا تھا، انوویٹو موضوع تھا، جس میں بہت ہی علمی مقالات پیش ہوئے، اور ہم اس کی کانفرنس کی پروسیڈنگ ابھی شائع کرنے لگے ہیں۔ اکتوبر میں ہمارے ہاں بائیو ایتھکس پہ، طبی اخلاقیات پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، جو نیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ہم کولیبریشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور جو اس شعبے سے دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ 20 اگست تک وہ اپنے ایبسٹریکٹ ہماری ویب سائٹ پہ وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو فائنلائز کریں گے، اور اکتوبر میں انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی۔ اسی طرح دسمبر میں ہم اسلامک فائنانس پہ بھی کانفرنس کروا رہے ہیں، اور یہ دوسری کانفرنس ہوگی۔ اسلامک تھاٹ کے حوالے سے تو یہ ہماری 10ویں کانفرنس ہوگی، اور اسلامک فائنانس کے حوالے سے یہ دوسری کانفرنس ہوگی جو ہم انشاءاللہ دسمبر میں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے بائیو ایتھکس کا آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں مزید بتائیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹس کہہ لیں یا ایریا آف اسٹڈی کے لیے یہ کانفرنس یا یہ موضوع جو ہے وہ دلچسپی کا باعث ہوگا اور وہ اپنا ایبسٹریکٹ بھیج سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے
جس میں ظاہر ہے ہمارے ساتھ نیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہے، WHO سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اس میں اسپانسرشپ کریں. اسی طرح ہماری فیکلٹی آف سائنسز اس میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ہمارے ساتھ اس میں جو میڈیکل سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو بایو بایو ایتھکس پہ یا ایون بیالوجی یا جینیٹک انجینئرنگ یا اس طرح کے ڈسپلنز میں جو کام کر رہے ہیں، یا میڈیکل پروفیشن سے جو لوگ وابستہ ہیں، جو MBBS ڈاکٹرز ہیں، ان کی پریکٹسز میں کیا ایتھکس ہیں. بہت سارے نئی ریسرچز کے ساتھ بہت سارے نئے چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جن میں ورلڈ وائڈ یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایتھیکل سٹینڈرڈز کو کیسے مینٹین رکھا جائے، اور کون سے ایتھیکل کویسچنز ہیں جن کو آج کے دور میں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری عنوان ہے، جس میں اسلامک اسٹڈیز کے لوگ، اسلامک تھاٹ کے لوگ، اسلامک لا کے لوگ، جوڈیشری سے ریلیٹڈ لوگ، لائرز، میڈیکل پروفیشنلز، اور بایو ایتھکس اور بایو ریلیٹڈ جتنی بھی سائنسز ہیں، وہ سب لوگ ایکولی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو فوکس کر کے بات کی جائے تو کیا ہماری جو فیکلٹی ہے اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے MOUs کسی دوسری یونیورسٹی کے ساتھ یا باہر کہیں سائن ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے طور پر، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جا سکیں اور کچھ پڑھ کے آ سکیں؟ یہ ہمارے انٹرنیشنلی ہمارے روابط بہت سے ممالک کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ہیں. حال ہی میں ہمارا ایک MOU جامعۃ الازہر کے ساتھ سائن ہوا ہے، اور ہم عنقریب اس پہ کام کو آگے بڑھائیں گے. نجم الدین اربکان یونیورسٹی ترکی کے ساتھ ہمارا MOU ہے، اور ان کے ساتھ ہم مل کے انشاءاللہ اپنا جو پوسٹ ڈاکٹریٹ پروگرام ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. انڈونیشیا کے ادارے ہیں، اور سعودی عرب کے ادارے ہیں، بہت سے اداروں کے ساتھ، ایران کے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے میں ان عالمی اداروں کا تعاون بھی ہم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے سر. اسٹوڈنٹس کے کچھ سوال لیتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ثانویہ عامہ اور خاصہ میں کیا فرق ہے؟ ایک میٹرک میں آئی تھنک آفر ہو رہا ہے، دوسرا انٹرمیڈیٹ میں. ان دونوں میں تھوڑا فرق بتا دیں. جی، یہ دینی مدارس کی سندیں ہیں، اور ایک میٹرک کے برابر ہے، ایک FA کے برابر ہے، لیکن اس کی ایکولنس جو ہے وہ IBBC جو ہے، جو انٹر بورڈ کمیٹی ہے، وہ اس کا ایکولنس دیتی ہے کہ کون سی سند ہمارے بورڈز کے کس سند کے برابر ہے. HEC نے جو ہمیں ایکولنس دیا ہے وہ اس کی فائنل سند کا دیا ہے، جس کو ہم شہادت العالمیہ کہتے ہیں. وہ ریکگنائزڈ ہے، اور وہ HEC میں اس کا ایکولنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. نچلی اسناد کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ انٹر بورڈ کمیٹی ایشو کرتی ہے. ٹھیک ہے سر. انٹرفیتھ اسٹڈیز کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری فیکلٹی ہے انٹرفیتھ اسٹڈیز کی، اس میں کس قسم کے پروگرامز آفر ہوتے ہیں، اور کیا اسٹوڈنٹس یا پھر فیکلٹی ممبرز ہیں کوئی پاکستان سے باہر سے؟ انٹرفیتھ اسٹڈیز ہماری فیکلٹی کا نیا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ابھی چند سال ہوئے ہیں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہم نے BS انٹرفیتھ اسٹڈیز میں اس کو ہم نے شروع کروایا ہے. اسی طرح اسی ڈپارٹمنٹ میں MPhil اور PhD پروگرامز بھی HEC سے منظور ہو گئے ہیں. ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انٹرفیتھ کے ماہرین، ہمارے PhD اسکالرز، اساتذہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ہمارے جو PhD کا جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں فارن سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لیتے ہیں، اور ایویلویشن کا پروسیس جتنا بھی ہوتا ہے PhD کا، وہ فارن ایویلویٹرز ہی کرتے ہیں. سر جیسے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ یہ ٹائم ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں ان کو کس یونیورسٹی میں اور کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ان کے لیے تھوڑا آسانی کریں اور ہم بتائیں کہ اوپن یونیورسٹی باقی یونیورسٹیز سے کس طرح مختلف ہے اور کیسے فیزیبل ہے ان کے لیے. جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی اسٹرکچر کے اعتبار سے، اپنا جو اس کا آبجیکٹیوز ہیں اس کے اعتبار سے ایک بہت فلیکسیبل ادارہ ہے، جو آپ کو آپ کے ڈور سٹیپس پہ تعلیم مہیا کرتا ہے. جو اس کا مین مینڈیٹ یہی ہے کہ یہ آپ کو ٹائم کی آسانی کے ساتھ، آپ کی فلیکسیبل ٹائمنگ ہے، عمر کا کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات دونوں اپنی آسانی سے اپنے گھر بیٹھ کر
ہمارے تعلیمی پروگرامز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور ایکولی اس کی ڈگری جو ہے باقی تمام یونیورسٹیوں کے ایکولنٹ ہے۔ ہمارے ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کے چانسلر ہوتے ہیں، اور ہماری جو ڈگری کی ریکگنیشن ہے وہ عالمی اداروں سے جو رینکنگ کے ادارے ہیں جو یونیورسٹیوں کی رینکنگ کرتے ہیں ان کے حساب سے جو دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں اس میں شامل ہے۔ اور اس میں جو تعلیم ہے خاص طور پہ ہم انکریج کرتے ہیں خواتین کی تعلیم کو، اور ہمارے ہاں جو تعداد ہے طلبہ و طالبات کی، اس میں طالبات کا ریشو وہ زیادہ ہے، کیونکہ ہم ریموٹ ایریاز میں بھی اپنی جو تعلیمی سہولتیں ہیں ان کو مہیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ کیا مزید کوئی ڈپارٹمنٹس انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے فیکلٹی؟ جی، ہمارے بہت سے پروگرامز ہیں جن کا ابھی ہم ذکر نہیں کر سکے، میں اشارتاً ان کا ذکر کروں گا، وہ بھی اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں عربک ٹیچر ٹریننگ کورس ہے جو بہت قدیم پروگرام ہے، اور اس یونیورسٹی کی شناخت ہے کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جو ہم عربی ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کرواتے ہیں، اور اس میں اب تک ہم 1,00,000 سے زائد عربی ٹیچرز کی تربیت کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت اہم پروگرام ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے ریسنٹلی 2 پروگرام سوشل اہمیت کے ہم نے شروع کیے ہیں، جس میں تربیت ائمہ و خطبہ، ایک سوشل سٹرکچر کو ریفارم کرنے کے حوالے سے یہ HEC کے تعاون سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اسی طرح افتاء کے سرٹیفکیٹس ہم نے شروع کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس سیمسٹر سے ہم اس کو آفر کریں گے۔ اسلامک فائنانس میں ڈپلومہ ہم نے شروع کیا ہے، جو اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں یا اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے ہوگا۔ فیوچر کا آپ نے پوچھا، تو فیوچر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پلان کر رہے ہیں، اسپیشلی 3 نئے جرنلز انشاءاللہ، 3 تو آلریڈی ہمارے ہاں چل رہے ہیں، 3 نئے ریسرچ جرنلز اسی سال ہماری فیکلٹی شروع کر رہی ہے۔ حدیث کے شعبے میں انشاءاللہ PhD پروگرام عنقریب شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایک اہم پروگرام عنقریب شروع کرنے جا رہا ہے، جس کی ابتدائی منظوریاں ہو چکی ہیں۔ وہ پروگرام ہے LLM شریعہ۔ جن لوگوں نے LLB کیا ہوتا ہے ان کے لیے LLM شریعہ کا پروگرام انشاءاللہ ہم عنقریب HEC کی منظوری کے بعد اور متعلقہ جو کونسلز ہیں ان کی اپروول کے بعد ہم عنقریب یہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، ATTC کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ اس کی یہ فیس ٹو فیس اس میں آفر ہوگا یا آن لائن کلاسز ہوں گی؟ اس کی موڈ جو ہیں وہ تو آن لائن ہے، یعنی اس کی کلاسز ہم آن لائن کرتے ہیں، لیکن اس میں کلاسز ہماری ڈسٹینس لرننگ کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عربک ٹیچنگ کا کورس ہے، اور ٹیچنگ اور لینگویج میں یعنی اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن زیادہ ہو، تو اس لیے ہم اس کا جو تھوڑا سا ماڈل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں ٹیچنگ آورز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو ATTC کا جو پراسپیکٹس ہے اس کو ضرور دیکھیے، تمام تفاصیل وہاں پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔